اگر معیشت کو مضبوط کرنا ہے، IMF کو خدا حافظ کہنا ہے اور اپنی خودداری پر سمجھوتا نہیں کرنا اور دوسروں کی جنگ میں خود کو نہیں ڈالنا، تو ہمیں بھی ٹیکنالوجی کے میدان میں قدم رکھنا ہوگا. اور اس کے لیے ملک کے نوجوان تو بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہماری حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے ان نوجوانوں کے لیے. ہمیں جوائن کیا ہے IT ایکسپرٹ کنول چیمہ صاحبہ نے. بہت شکریہ کنول، آپ نے وقت نکالا. مجھے یہ بتائیے گا کنول کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایک ٹائم سے پاکستان میں جو IT کی انڈسٹری ہے اس میں کافی بوسٹ ہوا ہے، اس کو بوم بھی ملا ہے. گورنمنٹ بہت سیریسلی اس بارے میں سوچ بھی رہی، اقدامات بھی کر رہی ہے، لیکن ہم بہت پیچھے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بات سچ ہے کہ پاکستان، ابھی ایک بین الاقوامی رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے ریٹ کیا ہے پاکستان ایز دا موسٹ اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن، مطلب سب سے زیادہ ایک اچھی لوکیشن ہے IT فری لانسرز کے لیے، IT ایکسپورٹ ورکرز کے لیے، IT آؤٹ سورسنگ کے لیے. اور وہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ جو نوجوان ہیں وہ اسکلڈ IT میں ان کے پاس کچھ سکلز بھی ہیں، مگر ساتھ ساتھ وہ انگریزی بھی کچھ حد تک بول سکتے ہیں. اور کاسٹ ابھی پاکستان کی بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا، اور باقی ڈیسٹینیشن سے بھی کاسٹ ابھی کم ہے پاکستان کی. اور کیونکہ ہمارا روپیہ اور بھی تھوڑا کمزور ہو گیا ہے، تو وہ جب ڈالرز میں دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کی کاسٹ یا یہاں پہ ریسورسز کی کاسٹ کم ہے. تو اس لیے پاکستان ہیز بن رینکڈ ایز ون آف دا ٹاپ اینڈ ان فیکٹ اکارڈنگ ٹو دیٹ رپورٹ ٹاپ ان دا اٹریکٹیو پلیسز. مگر دیکھیں، بات آپ نے ابھی کی کہ انڈیا کی 126 بلین ایکسپورٹ ہے، جبکہ ہماری جو ہے وہ 3 بلین ایکسپورٹ ہے. میرا یہ اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ دیکھیں IT ایکسپورٹ میں جو ہمارے فری لانسرز ہیں، ہمارے کیونکہ سکلز اتنے لو لیول سکلز ہیں، ہم گرافک ڈیزائننگ کر لیتے ہیں، ویب ڈیولپمنٹ کر لیتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر لیتے ہیں، مگر جو ہائی لیول سکلز ہیں جیسے کرپٹو کرنسی ہو گیا، کرپٹو کرنسی کی پالیسی نہیں ہے ابھی تک ہمارے پاس کوئی. وی ڈونٹ ایون پاکستانی بین ہے، بلکہ بین ہے بالکل. تو کوئی پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی، جبکہ دنیا میں کرپٹو کرنسی کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے. AI جو ہے اس کے وہاں پہ ایک جو اسکلڈ ریسورسز ہیں وہاں بہت بڑا فقدان ہے پاکستان میں. AI کے جو پروگرامس ہیں یونیورسٹیز میں وہ بہت تھوڑے ہیں، دیر فیو اینڈ فار اپارٹ. تو جو بہت ہائی اینڈ اسکلز ہیں، ٹھیک ہے، 5G، کرپٹو کرنسی، نینو ٹیکنالوجی، اس طرح کی چیزیں ہمارے ملک میں یہ والے ورکرز آپ کو نہیں ملتے. آپ کو چھوٹے اسکلز کے جن کے جو کہ $100 کما لیں گے کسی جاب کے لیے، $200 کما لیں گے، $300 کما لیں گے. تو چھوٹے چھوٹے یہ اس طرح کے فری لانسنگ ریسورسز اویلیبل ہیں جو کہ جس کی وجہ سے ان کی ساری انکم اتنے زیادہ لاکھوں کے حساب سے فری لانسرز ہیں، مگر ان سب کی انکم کمبائن کر کے بھی 3 بلین سے اوپر نہیں جاتی. تو پاکستان میں جو ایک بہت، اور میں یہ گورنمنٹ میں بہت دفعہ آواز اٹھا بھی چکی ہوں، اور بہت دفعہ جب میں بات کرتی ہوں IT سیکٹر میں تو یہ بار بار بات دہراتی ہوں کہ دیکھیں، گورنمنٹ میں کارپوریٹ سیکٹر کو، IT کارپوریٹ سیکٹر ایسی پالیسیز بنانا ضروری جو کہ IT کارپوریٹ کو اٹھائے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. ہمارے ہاں ایک شاید آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہو کہ جو IT ریمیٹنس آتی ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگتا. ہم فری لانسرز کو بے شک ٹیکس نہ لگائیں، مگر جو ریموٹ ورکرز ہیں، جو باہر سے اگر کوئی کمپنی یہاں پہ کسی کو ہائر کرتی ہے تو کسی ڈیولپر کو ہائر کرتی ہے، کسی اچھے اسکلڈ ریسورس کو ہائر کرتی ہے جو کہ ویسے ہی بہت کم ہے، یہاں سے ہائر کرتی ہے تو انہیں ڈالرز میں پے کرتی ہے، ڈالرز میں پے کرتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تو وہ ڈالر ریمیٹنس آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، اور اس پہ ٹیکس نہیں لگتا. مگر جو لوکل کمپنی ہے، میری ایک IT کمپنی ہے، میرے اور دوستوں کی IT کمپنی، جو لوکل کمپنیز ہیں وہ ان لوگوں کو افورڈ نہیں کر سکتی. ٹیکس لگاتی. ہم نہیں باہر کیونکہ دیکھیں، جو اگر ہم کسی اچھا، میں اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ ظاہر ہے کہ انڈیا میں تو بلاک چین پہ بھی کام ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تو خیر اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا. آپ نے چونکہ کرپٹو کا ذکر کیا، بلاک چین پہ کام نہیں ہو رہا، کرپٹو پہ کام نہیں ہو رہا، اٹس بین، فوریکس مارکیٹ پہ کام نہیں ہو رہا. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو 80 ارب روپے کا جو بجٹ مختص کیا ہے IT کے لیے، یہ از دیٹ انف؟ اور یہ بھی مجھے بتا دیں کہ یہ جو IT سے وابستہ نوجوان ہیں، ان کے پاکستان میں رہتے ہوئے مسائل بیسکلی ہوتے کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ جتنا بھی IT پہ انویسٹ کیا جائے میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہے. وہ اس لیے کہ IT میں جب کوئی بھی آپ انٹر ہوتے ہیں، کوئی کمپنی بھی آتی ہے تو بہت لو کاسٹ آف انٹری ہے.
اگر آپ نے کوئی فیکٹری لگانی ہے، آپ کو بہت زیادہ پیسہ چاہیے، آپ نے پہلے وہ فیکٹری لگانی ہے، کہیں سے کیپٹل آپ کو چاہیے نا وہ لگانے کے لیے۔ آئی ٹی میں کوئی کیپٹل نہیں چاہیے۔ آئی ٹی کا بزنس آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آئی ٹی میں اگر کسی نے باہر سے بھی آپ سے کام لینا ہے تو تالے ان کے پاس ہی ہیں، آپ سے وہ ریموٹ کام کروائیں گے، اس کے بعد اپنا بزنس ٹھپ کر کے، مطلب باہر سے بھی اگر کوئی کمپنی آئی ٹی کے لیے یا اسکلڈ ریسورسز یہاں سے ہائر کرتی ہے تو ان کا رسک بہت کم ہے۔ ان کو پاکستان میں آ کے ایسا انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ باہر سے ہی ہائر کر کے لوگوں کو ان کے ریسورسز لے کے ریموٹلی ان سے کام کروا کے اور پھر باہر ہی اپنا کام رکھ کے جا سکتے ہیں اور پاکستان میں ڈالرز آ سکتے ہیں۔ مگر میں پھر سے یہ کہوں گی کہ جو ہم نے پاکستان میں جو گورنمنٹ نے بجٹ مختص کیا ہے، اگر آپ نے لانگ ٹرم ویو لینا ہے، اگر آپ نے لانگ ٹرم ویو لینا ہے، میری بات یاد رکھیں، تو آپ کو آئی ٹی کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، مطلب جو آئی ٹی کی کمپنیز ہیں، جو آئی ٹی کی انوویشن ہے، ابھی پاکستان ایک کاسٹ سینٹر ہے۔ پاکستان میں لوگ لے کر آتے ہیں، کچھ اسکل ریسورسز ہائر کر لیتے ہیں، وہی ریموٹ ورکرز کل کو باہر چلے جائیں گے۔ پاکستان میں ایز سچ پروڈکٹیو کیپیسٹی آئی ٹی کی نہیں بڑھ رہی، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں انوویشن آنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اے آئی پہ کام ہو، پاکستان میں وہ کمپنیز ہو جو کہ نیکسٹ اے آئی کا B2B پروڈکٹ ایسا انٹروڈیوس کریں جو کہ دنیا بھر میں چھا جائے۔ پاکستان لیکن میں اس ایک کے لیے ایسا قبل پروڈکٹ بنے جو آپ کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ ٹیکنیکل یا ووکیشنل یا یوں کہیں کہ اس کے لیے آپ کو اسکلڈ نوجوانوں کی ضرورت ہوگی، تو ڈو یو تھنک کہ ہمارا تعلیمی نظام اس قابل ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ نے کچھ اچھی چیزیں کی ہیں اور وہ یہ کہ گورنمنٹ نے بہت سارا بجٹ نیفٹیک کے تھرو اور دوسرے پروگرامز کے تھرو اے آئی پہ اور اس طرح کی ٹریننگز پہ لگانا شروع کیا ہے۔ ابھی تھوڑا ہے اور فار اپارٹ ہے اور ریسورسز کم، ایسے بچے کم ملتے ہیں جو کہ جنہوں نے BS کیا ہوا ہو۔ یونیورسٹیز میں اور پیسہ لگانے کی ضرورت ہے، اس طرح کے ہائی اینڈ پروگرامز۔ ابھی ہمارے پاس اکا دکا یونیورسٹیز، فاسٹ ہو گیا جی، مطلب کچھ اکا دکا یونیورسٹیز ہیں ہمارے پاس جو کہ اس طرح کے ریسورسز پریپیئر کر رہی ہیں، جو کہ نکلتے ساتھ ہی یونیورسٹی کے کسی قابل ہوتے ہیں۔ جو زیادہ تر، ابھی HEC کی کچھ عرصہ پہلے رپورٹ آئی تھی جس میں یہ آیا تھا کہ جو زیادہ تر ریسورسز ہیں، 90% ہمارے جو کمپیوٹر سائنس کے ریسورسز گریجویٹ کرتے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ انہیں کوئی سافٹ ویئر کمپنی ہائر بھی کر سکے، ٹھیک ہے؟ جس کی وجہ سے نیفٹیک اور یہ پروگرامز آئے جنہوں نے ووکیشنل ٹریننگ شروع کی کہ 6 مہینے کا کورس کر لیں، 4 مہینے کا کورس کر لیں کہ آپ امپلائیبل ہو جائیں۔ یہ پروگرامز جو ہے یہ پھر بھی ایک ری ایکٹیو اسٹریٹجی ہے۔ پرو ایکٹیو اور آپ اسٹریٹجی سمجھتی ہیں کہ یہ اس طرح کے پروگرامز گاؤں دیہاتوں میں، دور دراز علاقوں میں، چھوٹے شہروں میں بھی ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے، مگر دیکھیں گاؤں دیہاتوں دور دراز علاقوں میں کیونکہ اتنا بیسک فاؤنڈیشن ایجوکیشن کی اتنی ویک اور پور ہے کہ اگر آپ اس طرح کے کوئی پروگرام دیکھیں، آپ کسی پرانی گاڑی کو اگر آپ صاف بھی کر دیں اور بہت اچھی اس کے اوپر پالش والش کر دیں تو اس کے اندر تو انجن وہی ہے نا۔ تو جب تک کہ بیسک فاؤنڈیشنل سکلز اور ایجوکیشن بہتر نہیں ہوتی تب تک آپ اس طرح کے ہائی اینڈ، میں پھر سے آپ کو کہہ رہی ہوں ایک ڈفرنس ہے یہاں پہ، لو اینڈ اسکل ورکرز ہمارے پاس پاکستان میں بہت زیادہ ہے، گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیولپمنٹ۔ ہائی اینڈ اسکل ورکر کی بات ہو رہی ہے جو کہ زیادہ ایکسپورٹ، جو کہ ایکچوئل کوئی ڈینٹ کریٹ کر سکے ایکسپورٹ میں، اس کے لیے فاؤنڈیشن اسٹرانگ کرنا، ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اسٹرانگ کرنا، یونیورسٹی کے پروگرام اسٹرانگ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے لیے چھوٹے موٹے 6 مہینے 4 مہینے کے کورسز سے بہت بڑا ڈینٹ نہیں کریٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ نے آئی ٹی کے شعبے میں کوئی انقلاب برپا کرنا ہے تو پھر آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ آنا پڑے گا۔ بہت شکریہ کنول، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ ناظرین، پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔